محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر، یعنی سب کچھ مانگ لیے خدا کو چھوڑ کر۔ محترم ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص، حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی شہر آفاق کتاب احیاء العلوم تحریر فرمائی تو حاسدین نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور غزالی کے بے دین ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، اور فتویٰ دیا کہ غزالی کی یعنی امام غزالی کی احیاء العلوم چوراہے پر رکھ کر نظر آتش کر دیا جائے۔ یعنی حاسدین کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو یعنی احیاء العلوم کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ کے حوالے کر دی جائے۔ امام غزالی جس کا ہر قدم رضائے الہی کے لیے تھا، بہت بڑے پرہیزگار تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، جس کا ہر قدم رضائے الہی کے لیے تھا، جس کی احیاء العلوم کی ہر سطر خالق و مالک کی رضا کی خاطر لکھی گئی، اس پر فتویٰ غزالی رحمت اللہ علیہ کا دل تھا، دل ٹوٹا، رات سوئے، وہ ہستی تشریف لائی جس نے فرمایا اب غونی فی ضعفائکم، مجھے اپنی ضعفاء میں سے تلاش کرو۔ آج ایک ضعیف لیکن عند اللہ وجہ کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ غزالی روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے کتاب لکھی، لیکن فتویٰ لگا کہ اسے نظر آتش کر دیا جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے بارگاہ میں امام غزالی فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے اللہ کے رضا کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے کتاب لکھی، لیکن فتویٰ لگا اسے نظر آتش کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں فرمایا کس نے فتویٰ لگایا؟ اسے بارگاہ خیر الورا میں حاضر کیا جائے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے سزا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لٹا کر درے لگائے یعنی کوڑے لگائے۔ امام غزالی کی آنکھ کھلی تو دل مطمئن تھا کہ جس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے وہ راضی ہے، مجھے کسی اور کی کیا پرواہ۔ اور پھر جس نے فتویٰ لگایا اس نے صبح توبہ کا اعلان کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل نے لوگوں کے دلوں میں احیاء العلوم کی طرف مائل کر دیے۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کے دل احیاء العلوم کی طرف مائل کر دیے۔ اس فتویٰ لگانے والے کا 10 سال بعد جب انتقال ہوا، غسل دینے کے بعد جب اس کی قمیص اتاری گئی اس کے جسم پر اس وقت بھی دروں کے نشانات موجود تھے۔ محترم ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے محاضرات میں ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا امام شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں محو احرام تھا۔ کیا ان کہہ رہے ہیں؟ سیدنا امام شاذلی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں مسجد اقصی میں محو احرام تھا، یہ خواب میں دیکھا مسجد اقصی کے باہر صحن کے درمیان ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جمع عظیم گروہ در گروہ داخل ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جمع غفیر کن لوگوں کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ انبیاء علیہ السلام ہے جو حضرت سیدنا حسین حلاج
رحمتullah علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک غلط بات پر ان کی سفارش کے لیے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پھر میں نے ایک تخت کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہے، اور دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں۔ میں ان کی زیارت کرنے لگا اور ان کا کلام سننے لگا۔ اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کی، آپ کا فرمان ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، لہذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا، حضرت سیدنا امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ 10 جواب دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے۔ سوال ایک کیا گیا اور آپ نے جواب 10 دیے۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، جب اللہ عز و جل نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک، پھر ہاتھ میں کیا ہے، تو اتنا کر دینا کافی تھا، یہ میری چھڑی ہے، مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی۔ اللہم طہر قلبی من الحقد والحسد وعملی من الریاء والنفاق۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے